السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ نمل آیت نمبر 15 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے اس سے بتاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تحقیق ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو بڑا علم، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر اپنے مومن بندوں پر۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا ہم نے دیا داؤد و سلیمان علما، داؤد اور سلیمان کو علم۔ اور کیونکہ قرآن کے اندر جتنے بھی نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیریکٹر جو ہے وہ ایسے ہی صرف فرضی طور پر ہیں، بلکہ یہ کیریکٹر گزرے بھی ہیں، اس لحاظ سے نام ہے۔ قرآن میں صفاتی نام اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ یہ تا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ورنہ اسم جو ہمیشہ اسم ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نام نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے یہ کوالٹی ہے، یہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ نام بھی ہے اور یہ کرداری نام ہے کہ آپ جس اس کردار میں ہو تو آپ اسی کردار کی ہدایت کو اپنا لیں، اس وجہ سے۔ تو داؤد کہتے ہیں نرمی سے بات کرنے والے کو، اور سلیمان سلامتی دینے والا۔ تو نرمی سے بات کرنے والے اور سلامتی دینے والے کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی، اور کہا ہر ایک تعارف اللہ کے لیے ہے جو کہ فضلنا ہمیں ایکسٹرا دیا، فاضل دیا، علی کثیر من عبادہ المؤمنین ماننے والے تابعداروں میں سے اکثریت پر۔ اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور کہا کہ ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ ہمیں ماننے والے تابعداروں میں سے بہت سو یعنی اکثریت پر فضیلت دیا یا فاضل دیا، زیادہ دیا، ایکسٹرا دیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا اے لوگوں مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، اور ہمیں ہر چیز سے ہر نعمت دی گئی ہے، بے شک یہ کھلا فضل ہے۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی ایک کو تو پرندوں کی بولی سکھا دے اور باقی کو نہ سکھائے، تو یہ اللہ کے قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اللہ کی سنت میں تبدیلی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میری سنت میں کبھی کوئی تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، یعنی سلامتی دینے والا، نرمی سے بات کرنے والے کا وارث ہوا۔ وقال اور کہا یا ایھا الناس اے لوگو، علمنا منطق الطیر ہمیں علم دیا گیا ہے اڑنے کی منطق کا۔ الطیر خاص اڑنا، تو خاص اڑنا جو ہے یہ ضروری نہیں کہ پرندے کا اڑنا ہے، جس طرح آپ معاشی ترقی کر کے دنیا میں اڑ رہے ہیں۔ آج جیسے ہم یورپ والوں کو، امریکہ کو کہتے ہیں کہ یہ اڑ رہی ہے قوم، بہت اونچی اڑ رہی ہے، تو وہ کوئی پرندوں کی طرح اڑ نہیں رہے ہیں، ان کی پالیسیز اتنی اچھی ہے، ان کے نظریات اتنے اچھے ہیں، انہوں نے اتنا امن سلامتی دے رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے اڑنا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اڑنے کی منطق، اور منطق نطق کہا جاتا ہے جو سوچ سمجھ کر بول کر عمل کرنے کو، یہ نہیں کہ ایسے ہی فضول میں کرنا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دیا ہر ایک شے سے، یعنی ہر ایک معاملات میں ہمیں اتنی علمی منطق عطا ہوئی ہے کہ ہم اڑنے والے بن جا رہے ہیں۔ ان ھذا بے شک یہ لہو الفضل المبین ضرور وہی واضح فضل ہے، یعنی واضح افضلیت ہے یا ایکسٹرا دینا ہے، زیادہ دینا، بیان کیا ہوا دینا ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور کہا ہے لوگوں ہمیں اڑنے کی منطق یعنی سوچ سمجھ کر بولنا عمل کرنا کا علم دیا گیا ہے، اور ہمیں ہر ایک شے سے زیادہ دیا ہے، بے شک یہ ضرور وہی بیان کیا ہوا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں کا جمع کیا گیا، پس کیا وہ روکے جاتے تھے؟ وہ حشرہ اور اکٹھا کیا گیا، حشر کہتے ہیں اکٹھے کرنے کو، اس لیے یوم حشر اکٹھے کیے جانے کا دورانیہ کہلاتا ہے۔ لسلیمان سلیمان کے لیے، سلامتی دینے والے کے لیے اکٹھا کیا گیا، جنودہ اس کا لشکر، من الجن والانس والطیر جنونیوں میں سے، انسیت والوں میں سے اور اڑنے والوں میں سے۔ دو کیفیت انسان کی ہے، جنونیت اور انسیت والی۔ اب اس میں وہ لوگ جو واقع اڑ رہے ہیں، چاہے جنون کی وجہ سے اڑ رہے ہیں یا انسیت کی وجہ سے اڑ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ نہیں اڑتے ہیں، دونوں صفات ہی ہوتی ہیں۔ فہم پس وہ، یوزعون باز رکھے جاتے ہیں، روکے رکھے جاتے ہیں، باز رکھے جاتے ہیں۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنونیوں اور انسیت والوں میں سے یعنی اڑنے والوں کو اکٹھا کیا، پس وہ باز رکھے جاتے تھے، جنونیت اور انسیت والوں میں سے جو اڑنے والے تھے اس کو اس نے اکٹھے کر کے لشکر بنا لیا تھا، تو یقینی سی بات ہے کس طرح سے کام کرتا تھا، کیسے کس طرح روکنا تھا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو چیونٹیوں کا لشکر تو آج بھی گزرتا ہے اور کتنے لوگ روند ڈالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ آئے علی واد النمل وادی نمل پر، النمل یعنی خاص نمل، نمل کہا جاتا ہے انگلی کو، سورہ آل عمران میں اناملہ اس کی جمع لفظ استعمال ہوا ہے کہ غصے میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتے ہیں، لفظ انامل ہے نمل کی جمع۔ تو یہ جو وادی نمل یعنی ایسی وادی جس میں لوگ چھڑخانی کرتے ہیں، انگلی کرتے ہیں، ہر ایک سے کہتے ہیں نا، ہر ایک سے جیسے ہمارے یہاں جو بہت بدماش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، چوری کرنے والے، وہ ہر ایک سے پنگا کرتے رہتے ہیں، تو ہر ایک کو انگلی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے امریکہ کو کہہ لیں کہ دنیا بھر کے ہر ممالک میں انگلی کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا حق پر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہر جگہ وہ اپنی انگلی ضرور ڈالتا ہے کچھ کرنا ہے۔ تو یہ اس انگلی کی بات ہے، یعنی کہ یہ کوئی چیونٹی کی وادی ہے۔ تو یہاں تک کہ جب وہ آئے خاص اس انگلی والے وادی پر، قالت نملتن تو بولی وہ انگلی والی جماعت جو ہے۔ اب یہ قالت کا صیغہ اس لیے کہ یہ چیونٹی مؤنث نہیں ہے کہ پھر چیونٹی بول رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو وہ جماعت بولی، یعنی اس علاقے کے، وہ اس وادی والے کے جو جماعت تھی وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا النمل، اے چھیڑخانی کرنے والو، اے انگلی کرنے والو، ادخلوا مساکنکم داخل ہو جاؤ اپنے ٹھکانوں میں، اپنے سکونت کی جگہ میں، لیحتمنکم ضرور وہ تمہیں ختم کر دے گا، یعنی ختم کہا جاتا ہے نیست و نابود کر دینے کو، رون ڈالنے کو، تہس نہس کر دینے کو، تو ضرور وہ تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ کون؟ سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر، جو سلامتی دینے والا اس کا لشکر ہے، یہ تو پھر ہمیں تہس نہس کر کے رہ دیں گے کیونکہ ہم چھیڑخانی کر رہے ہیں۔ وہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے حق بات ہے، انہیں اس کا شعور نہیں کہ وہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں، وہ اسے حق سمجھ کر کریں گے۔ تو یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل یعنی جس علاقے کے لوگ انگلی یعنی چھیڑخانی کرنے والے تھے پر آئے، چھیڑخانی والی جماعت بولی اے چھیڑخانی کرنے والوں تم اپنے سکونت ان ٹھہراؤ والی جگہ داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے، تمہیں تہس نہس کر دے، اور انہیں یہ شعور نہیں ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو وہ ہنستے ہوئے مسکرایا اس کی بات سے اور کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے۔ فتبسم، پس تبسم کیا، یہ وہی ہاں بسم کا ہی مادہ ہے یہ، تو پس تبسم کیا یعنی اطمینان سے مسکرایا، ضاحکن ہنستے ہوئے، یعنی مسکرایا بھی اس طرح ہنستے ہوئے مطمئن ہو کر مسکرایا، من قولیا اس کی باتوں سے، اس قوم کی باتوں سے، قولیا اس قوم کی بات سے، اس قوم کی بات، قول کہتے ہیں بات کو نا، وقال رب اور کہا ہے میرے رب، اور زینی باز رہنے والا بنا دے، وضع کہتے ہیں رک جانے کو، باز رہنے کو، پیچھے بھی آیا ہاں یوزون پہلے گیا، تو مجھے باز رہنے دے، ان اشکرا یہ کہ میں قدر کروں نعمت کا تیری نعمت کی، التی وہ جو کہ انعمت علیہ وعلی والدیہ تو نے انعام کیا مجھ پر اور میرے سرپرستوں پر، وان عامل صالحا اور یہ کہ میں خوب مکمل صحیح عمل کروں، ترضاؤ تجھے راضی کرنے والا، وادخلنی برحمتی کا اور مجھے داخل کر دے تو اپنی رحمت کو، فی عبادک الصالحین مکمل صحیح کرنے والے تابع داروں میں۔ اس کا رواں ترجمہ بن گیا، تو پس اس کی بات سے وہ ہنستے ہوئے مطمئن ہو کر مسکرایا اور کہا ہے میرے رب مجھے خوب باز رہنے والا بنا دے، یہ کہ میں تیری نعمت کی خوب قدر کروں، وہ جو کہ تو نے مجھ پر اور میرے سرپرستوں پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں مکمل صحیح عمل کروں، تو اس سے راضی ہو اور تو مجھے اپنے مکمل صحیح عمل کرنے والے تابع داروں میں اپنی رحمت پر داخل کر دے، اپنی رحمت کو داخل کر دے۔ وَتَفَقَّدَتِ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔
اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ وہ تفقدت الطیر، اور معائنہ کیا اڑنے والوں کا، فقال پس کہا ما لیا کیا ہے میرے لیے، لا ارا میں نہیں دیکھتا ہوں، الہدہد ہدہد کو۔ اب ہدہد جو ہے یہ پرندہ نہیں ہے، ہدہد کہا جاتا ہے تہ تک دیکھ لینے والے کو۔ تو ایسا شخص جو جس کی گہری نظر ہو، گہری بصیرت اور تہ تک دیکھ لینے والا، اس کو ہدہد کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ اڑنے والے کا یہ اصل میں عہدے کا نام، جیسے ہمارے یہاں آج ایئر چیف مارشل کہا جاتا ہے فضائیہ کے سربراہ کو، یہ فضائی کیا اڑ رہا ہے نا یہ بھی، تو یہ کوئی پروں سے نہیں اڑ رہا ہے، فضائیہ کا سربراہ۔ تو اسی طرح یہ سلیمان کے لشکر میں فضائیہ کا سربراہ تھا جس کا عہدہ ہدہد ہے، گہرائی تک دیکھنے والا۔ ام کان من الغائبین، تو کیا وہ غائب رہنے والوں میں سے ہے؟ تو اور اڑنے والوں کا معائنہ کیا یا جائزہ لیا، پس کہا میرے لیے کیا کہا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، یعنی تہ تک دیکھ لینے والے کو نہیں دیکھتا ہوں، کیا وہ غائب رہنے والوں میں سے ہے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، البتہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا اسے ضرور کوئی معقول وجہ میرے پاس لانی یعنی پیش کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے پرندہ بنا لیا اس لیے ذبح بھی کروا رہے اور وہ بھی کر رہے۔ تو دیکھیں یہ ہے کیا، لو عذبنہ، ضرور میں اسے سزا دوں گا، عذابا شدیدا سخت سزا، او لا اذبحنہ، یا ضرور میں اسے ذبح کر دوں گا، یعنی ذمہ داری سے فارغ کر دوں گا۔ ذبح کا مطلب یہ جیسے تعلقات کو ذبح کرنا، الگ کر دینا، تو اسی طرح تو یا میں اسے پھر اس ذمہ داری سے الگ کر دوں گا، فارغ کر دوں گا، تو ذبح کر دوں گا۔ اور لیاتینی، یا ضرور وہ مجھے دے بسلطان مبین، بیان کی ہوئی دلیل کو، کوئی واضح دلیل دے دے کس وجہ سے وہ غائب ہے، تو ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ضرور میں اسے ذبح کر دوں گا، یعنی ذمہ داری سے فارغ کر دوں گا، یا وہ مجھے ضرور واضح دلیل کو دے۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سو اس ہدہد نے تھوڑی سی دیر کی، پھر کہا میں نے معلوم کیا ہے وہ جو تم کو معلوم نہیں، اور میں تمہارے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اس چیز سے اندازہ ہو گیا تہ تک دیکھنے والا، تو یہاں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ تہ تک وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، فمکث، مکث کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرنے کو، کچھ ہی دیر ٹھہرنے کو، تو پس کچھ ہی دیر میں غیر بعید، یعنی علاوہ دور کے، یعنی بہت دوری کے نہیں تھا۔ فقال، پس کہا احط، میں نے احاطہ کیا ہے، بما لم تحط به، اس کا جو تو نے اس کتاب کے ذریعے احاطہ نہیں کیا ہے، یہ ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف۔ وجئتک، اور میں دے رہا ہوں تجھے، من سبأ بنبأ یقین، سبا سے ایک یقینی خبر کو، سبا کہتے ہیں لمبے سفر کو، دور تک جانے کو، لمبا سفر، اس کے مطابق کہ لمبے سفر کی یقینی خبر دیتا ہوں تجھے۔ بعد سبا بھی کہتے ہیں نا ہمارے، تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا، تو پس دوری کے علاوہ یعنی کچھ ہی دیر ٹھہرا رہا، پس کہا میں نے اس کا خوب احاطہ کیا ہے، یعنی معلومات کیا ہے جس کا تو نے اس کتاب کے ذریعے احاطہ نہیں کیا ہے، اور میں تجھے لمبے سفر یعنی سبا سے ایک یقینی خبر کو دیتا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے۔ انی، بے شک میں، وجد تو میں نے پایا ہے، امراتن انسانیت کو، تملکہم کہ ان کی ملکیت میں ہے، یعنی اس دور جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں انسانیت ان کے اختیار میں ہے، وہ لوگ انسانیت کے دائرے میں ہیں، وہاں ایسا کام نہیں ہوتا جو غیر انسانی کہلایا ہے۔ وہ اوتیت من کل شیء، اور دیا گیا انہیں ہر ایک شے سے، جیسے ہر ایک شے ان کے پاس ہے، جیسے آج کے ترقی یافتہ ملک کے پاس، ولہا عرش عظیم، اور اس کے لیے مرکزی، انتہائی مرکزی اختیار ہے۔
عرش کہتے ہیں مرکزی اختیار کو، اس لیے عرش دارالخلافہ کو بھی کہتے ہیں، عظیم انتہا۔ تو بے شک میں نے ان کی ملکیت یعنی اختیار مملکت میں انسانیت پائی ہے، اور انہیں ہر ایک شے سے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے انتہائی مرکزی اختیار ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں ان کے عمل، پس اس کے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، پس اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، سو وہ راہ نہیں پاتے۔ وجدتھا اور میں نے پایا اسے، وقومہا اور اس کی قوم کو، یسجدون وہ فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں، للشمس سے دلیل پر متحرک رہنے والوں کے لیے، سپر پاور کے لیے، جو سب سے زیادہ واضح ہے تو ان کے لیے اس کے لیے فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، جیسے آج امریکہ کے لیے اگر ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو وہ سپر پاور کے لیے ہو گیا نا، ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے، ان کے اپنے نظریات نہیں ہیں، ان کا اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ بس سپر پاور کے لیے جو فرما بردار ہیں۔ وزین اور مزین ہے لہم الشیطان ان کے لیے خاص سرکشی، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے خاص سرکشی والے اعمال ان کے لیے مزین ہے، ان کے لیے خوشنما ہے، اچھا ہے۔ فصدہم پس وہ زبردستی رکاوٹ ہیں، عن السبیل خاص راستے کے بارے میں، اللہ کے راستے کے بارے میں، فہم لا یہتدون پس انہیں یہ ہدایت نہیں ہے، انہیں یہ راہ نہیں مل رہی، ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ اور میں نے اسے اور اس کے قوم کو اللہ کے علاوہ سے شمس یعنی دلیل پر متحرک رہنے والے سپر پاور کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے پایا ہے، اور ان کے لیے ان کے سرکشی والے اعمال خوشنما یعنی مزین یا راستہ ہیں، پس وہ السبیل یعنی خاص راستہ یعنی اللہ کا راستہ، اس کے بارے میں زبردستی رکاوٹ والے ہیں، پس انہیں یہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے، وہ جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ یسجدوا للہ کیا نہیں وہ اللہ کے لیے فرما بردار ہوں گے، الذی وہ جو کہ یخرج الخبء نکالتا ہے چھپے ہوئے کو، فی السماوات والارض بلندیوں اور پستی میں، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تخفون جو تم مخفی رکھتے چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم اعلان کرتے ہو۔ تو کیا وہ اللہ کے لیے فرما بردار نہیں ہوں گے جو کہ بلندی اور پستی میں چھپے ہوئے کو نکالتا ہے اور یہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی اور حاکم، الا ہوا صرف وہی، رب العرش العظیم انتہائی مرکزی اختیار کا پالنے والا، تو کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ ہے، وہی انتہائی مرکزی اختیار کا پالنے والا ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹا ہے۔ قال کہا سننظر جلد ہم دیکھیں گے، اصدقت کیا تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی کسی کے کہنے سے ویسے ایک بات نہیں مانتے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ ماننے والوں کی علامت ہے۔ تو کہا جلد ہم دیکھیں گے کیا تو سچا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے جا، پس یہ ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے لوٹا، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
اذهب بکتابی، لے جاؤ میری کتاب کو. یہ خط کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ خط نہیں کتاب ہے. لے جاؤ میری کتاب کو. ھذا فالقی الیہم، یہ پیش کر دو ان کی طرف. ثم تولا، پھر پلٹ جاؤ. عنہم، ان کے بارے میں. فانظر، پس دیکھو. ماذا یرجعون، کیا جو وہ رجوع کرتے ہیں. کہ میری یہ کتاب لے جاؤ، پس ان کی طرف پیش کرو، پھر ان کے بارے میں پلٹ جاؤ، پس دیکھو کیا جب وہ رجوع کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ عورت کہنے لگی ہے سردارو، بے شک میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے. اب یہاں بھی حالانکہ کتاب ہے، کتاب کریم ہے، اس کے باوجود اس کو یہ خط کرنا. کتاب ان کا ایک قالت، وہ جماعت بولی، یعنی وہ علاقے والی جماعت بولی، یا ایھا الملأ، اے میرے مشورہ کنندگان، انی، بے شک میں، الکیا، پیش کیا، یعنی مجھے پیش کیا گیا ہے، الیہ، ہماری طرف، کتاب کریم، عزت والی کتاب. جو پیش کیا گیا ایک عزت والی کتاب ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے. سلیمان جو کتاب دے رہے ہیں وہ سلیمان کے بعد اللہ کی کتاب ہے. تو وہ بولی ہے میرے مشورہ کنندگان، بے شک مجھے میری طرف عزت والی کتاب پیش کیا گیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. انہو، بے شک وہ، یعنی یہ جو کتاب کریم ہے وہ من سلیمان، سلامتی دینے والے سے ہے، سلیمان سے ہے، اس نے بھیجے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے. تو بے شک وہ سلیمان سے ہے اور بے شک وہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت کو ہے. تمانیت حاصل کرنا، خوش محسوس کرنا. اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ مجھ پر میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ. اللہ، یہ کہ نہیں، تعلو، تم غالب ہو، علیہ، مجھ پر، واتونی مسلمین، اور تم دو مجھے سلامتی دینے والوں، تم بھی سلامتی والے بن جاؤ. یہ کہ تم مجھ پر غالب نہیں ہو اور مجھے سلامتی والوں، یعنی میرے تابعداری میں سلامتی والے بن جاؤ. میں دو. اب جو سوال ہے کرنا. السلام علیکم.